آیت آئی یہاں یہی جو 125ویں آیت ہمارے سامنے جو ہے درس میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، البیت کو ہم نے، اس گھر کو ہم نے مَثَابَةً لِلنَّاسِ، صاب اس کے معنی ہوتی ہیں پھر آ کر لوٹ کر پھر اسی نقطے کے اوپر آ جانا جہاں آنا چاہیے، پھرتی رہے، پریشان ہوتی رہے انسانیت، جہاں جی چاہتا ہے جاتی رہے۔ آہا میرا من قرآن کے الفاظ میں تو وہی آ جاتا ہے، انسان گھوم پھر کے پریشان ہو کے ایک نقطے کے اوپر آنا ہے۔ یہ ہم نے البیت بنایا جو ایک نقطے کے اوپر آنے کے لیے۔ یاد رکھیے یہ البیت، اس کو ہم خانہ خدا کہتے ہیں نا، قرآن میں خدا نے بھی اس کو بیتی کہا ہے، میرا گھر۔ ایک لامکان اپنے کسی چیز کو میرا گھر کہتا ہے تو یہ تو ہے نہیں کہ وہ مکان کی حدود میں گھر گیا خدا۔ ایک اور نقطہ یاد رکھیے قرآن کا، جس چیز کو اللہ نے کہا ہے میرا، اس کے معنی ہوتا ہے کہ اس پہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، وہ پوری انسانیت کے لیے کھلا رہے گا۔ افراد کی ذاتی ملکیت کی نفی کے لیے اس نے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ زمین میری، تو کائنات کا ہر ذرہ اس کا ہے صاحب، تخفیف کا ہے کہ اس کے لیے انفرادی ملکیت نہیں ہے۔ دنیا میں ہر گھر کسی نہ کسی فرد کا گھر ہوتا ہے، کسی قوم کا گھر ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مقام بھی تو ہو جو انسانیت کا مقام ہو، انسانیت کا گھر کہلا سکے۔ سورج جیسے انسانیت کا ہے۔ سوچیے عزیزان من، کتنا عظیم تصور دیا ہے قرآن کریم نے، اور تصور قرآن کا نہیں دین کا تصور تو ابراہیم کی بات کے لیے آ رہی ہے۔ انسانیت خاندانوں میں، قبیلوں میں، شعوب میں، گروہوں میں، نسلوں میں، ممالک میں، وطنوں میں بٹی ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی جاتی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی انسانیت کو جوڑ کے پھر ایک پیکر میں متشکل کرنا، اس کو ایک برادری بنانا، یہ ہے دین کا منتہا۔ اس کے لیے مثابۃ للناس، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی انسانیت پھرتی براتی گھومتی پریشان ہوئی ایک مقام کے اوپر آپ کے ٹکے گی۔ یہ کہا کہ یہ ہے ہم نے اس کے لیے۔ ابراہیم سے کہا کہ ایک گھر کی بنیاد رکھ دو، بنیاد نہیں بلکہ دیواریں کھڑی کر دو۔ للناس سے کیا یہاں جمع ہو جائیں گے بھیڑ بکری کی طرح؟ ایک لفظ ہے وَأَمْنًا، اور یوں میں امن نصیب ہو جائے گا۔ آہا، یہ ساری تباہ کاریاں انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ایک برادری بنا دیجئے، ایک نظام دے دیجئے، ایک ضابطہ حیات دے دیجئے، امن قائم ہو جاتا ہے۔ قیام امن کے لیے دوسری شکل ہے ہی نہیں۔ للناس وَأَمْنًا، دو تین مقام جو ہے میں عرض کر دوں۔ قرآن نے جہاں الناس کا ہے 3/95 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، پہلا گھر جو بنایا گیا الناس کے لیے مکے کے اندر ہے 3/90 پر۔ ومن دخلہ کان آمنا، وہی وہاں کا جو یہ نہیں جو اس گھر میں داخل ہو گیا، گھر کے اندر داخل ہو، گھر کے معنی وہ چار دیواری کا کوٹھا نہیں ہوگا، وہ تو اندر ساری انسانیت آ کے نہیں سکتی، تھوڑا جا ہے گا نالے کمینوں کا دروازہ بڑا اچھا سارا ہے گا۔ بہرحال مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نظام کا یہ سمبل ہے، جس نظام کی یہ علامت ہے، پایہ تخت، تخت، جھنڈا، یہ نظام کی علامتیں ہوتی ہیں نا۔ جب یہ پاکستان کا جھنڈا سامنے آپ کو آتا ہے خاص سنیما ہال میں ہی ہو تو آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا۔ وہ لکڑی کا ڈنڈا اور وہ کھبر کا ٹکڑا یا کپڑا نہیں ہوتا، وہ علامت ہوتا ہے آپ کی مملکت کا، اس کا احترام آپ کی مملکت کا احترام ہوتا ہے۔ اس لیے من داخل ہو کے معنی ہوا جو اس نظام میں داخل ہو گیا کہ جس کا مشہور مرکز یہ کعبہ ہے، کانا آمنا، وہ امن میں ہو گیا۔ اور آگے سنیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، الناس کے لیے اس گھر کا حج جو ہے، للہ
کسی اور مقصد کے لیے نہیں، خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے الناس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں آگے جمع ہو. اور فرمایا آپ نے یہ الناس پھر یہاں آیا. 5/97 ایک اور آیت نکال لی. 5/97 جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، خدا نے کعبے کو اس واجب الاحترام گھر کو کیا بنایا؟ قیاما للناس. ایک ایسی چیز بنایا جس سے پوری انسانیت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل ہو جائے گی. بڑی چیز ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، کسی سہارے کی احتیاج نہیں رہے. یہاں پھر الناس کہا ہے، میں نے عرض کیا تھا. 9/57 22/55 سورہ حج 22/65 25 سوری مسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں سب کے لیے یکساں طور پر کھلا ہوا مقام الناس کے لیے. میزان من یہ تصورات اس دور کے اندر دینا، آپ دیکھیے تو صحیح. یہی تو مقام جہاں نظر آتا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ ہو سکتا. ساری انسانیت کے لیے کھلا ہوا شہر، اردو سے کھلا ہوا شہر قسم پر سواء العاکف فیہ والباد. اور یہیں سے ایک ہمارے ہاں شریعت کا مسئلہ آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نظر آتا ہے کہ کتنی صحیح حدیث ہے، چمکتی ہوئی موتیوں کی طرح. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مکے کے مکانات کو کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا. کیونکہ قرآن نے کہا، خدا نے کہا سواء العاکف فیہ والباد. تو ہڈیاں ہی بج کے ہوں گی، انہیں کھال لال ہے میں نے کہا. 25 27 کسی آیت کی 22/27 ابراہیم سے کہا جا رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، الناس میں انسانیت میں اعلان کر دے یہاں اکٹھے ہونے کے لیے. کاہے کے لیے وہ اعلان کر دے یہاں جمع ہوں، کاہے کے لیے جمع ہوں؟ زمزم کے پانی کی گناہ تو ہم نہیں کہ آن لگے کچیاں پار کے تو تھوڑی کڑیاں یا کھجوراں لے آؤں. کہا لوگوں کو اعلان کر دو کہ یہاں آئیں. کاہے کے لیے؟ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ انسانیت کی بہبود کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اذن فی الناس بالحج، تو کچھ کر رہے ہیں یہ غصب اور سلب اور نہب سے نہیں، اس لیے کہ وہ تو لفظ حج ہی بتا رہا ہے. یہ تو حجت ہے، دلیل ہے. آگے دیکھیں تو خود دلیل و برہان کی روح سے لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی تم اعلان کرو انسانیت کو، بلاؤ سدو، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. تارے نہیں تھوڑے کپڑے لائیے. لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، عزیزان من قرآن ہے کہ آ کر دیکھو تمہارے منافع منفعت کی کیا چیزیں ہم یہاں کر رہے ہیں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی حج اور کعبے کے لیے کہا وہاں الناس کہا. اور یہ جو اس کی کنوینر تھی، اس کا انتظام کرنے والی امت جو تھی، اس کے متعلق کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس 3/109، تم بہترین قوم ہو. یہ عربی زبان کا لام جو ہوتا ہے نفع کے لیے آتا ہے. تم بہترین قوم ہو جس کو ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ انسانیت کے فائدے کے لیے تم کچھ کرو. انسانیت کی منفعت کے لیے تمہیں ہم نے ایک بہترین قوم بنایا للناس. دوسری جگہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 2/142. ہم نے تمہیں ایک ایسی قوم، امت کیا کیا عرض کروں میں عزیزان من. امت وسطہ کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں، انگریزی زبان کا ایک لفظ اس کو ڈینوٹ کرتا ہے، ایکوی ڈسٹینس جس کو کہتے ہیں، جو ہر ایک سے یکساں فاصلے کے اوپر ہو. جیسے دائرے کا مرکز جو ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے، اس کے سرکمفرنس سے ہر نقطے پہ ایکوی ڈسٹینٹ ہوتا ہے نا.
امت وسطیٰ کے معنی یہ ہے کہ دنیا کا ہر فرد، دنیا کی ہر قوم، یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے قریب ہو، کوئی تم سے دور ہو، سب سے یکساں فاصلے کے اوپر تم رہو۔ یہاں قرآن کے ترجمے کرو، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم یہ دیکھتے رہو کہ انسانیت کس راستے پہ چل رہی ہے۔ وہ بھیڑ کہاں گئی، ادھر آؤ واپس، یہ ادھر نکل گئی، یوں واپس لے کے آؤ۔ انسانیت کے لیے تو یہ نگران، خود ان کے متعلق کیا صورت ہے؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے نظام کا سربراہ تمہارے اعمال کا نگران، یہ تمہارا نظام، تم نو انسانی کے لیے یہ کچھ کرو۔ اس کے لیے یہ محسوس مرکز کعبے کے یہ اجتماعات کم از کم ایک تو سالانہ ضرور رکھو، اور اس کے بعد جب بھی ایمرجنسی ارائیز ہو، جب بھی تمہیں ضرورت ہو، وہ سارے کے سارے کا نام صحیح، سلیکٹ باڈی کی صحیح، جسے عمرہ کہتے ہیں۔ ابراہیم سے جب کہا کہ جعلنا کا امام للناس، تو اس کے بعد پھر اسے کہا کہ آؤ ہم تمہیں اس کا عملی پروگرام بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ ایک مرکز محسوس بناؤ انسانیت کے لیے۔ عزیزان من، غور فرما لیا آپ نے کہ حج کیا تھا، کیا بن کے رہے؟ وہی ہمیں تفسیر بھی آتی، چھپی ہوئی دعاؤں کا مرقع آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ ایک معلم وہاں ہوتا ہے، ناک میں آپ کے نکیل ڈالی ہوئی ہوتی ہے، وہ گھمائے پھر رہا ہے، چلائے پھر رہا ہے، آپ چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، وہ کچھ پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ کچھ ہو رہا ہے، دھکے پڑ رہے ہیں، دھکم پید ہو رہی ہے، جو وہاں سے ہو کے آتے ہیں، باقی ان سے پوچھیے۔ سمجھیے نا، یہ تھا عزیزان من یہ حج آپ کا، یہ تھا آپ کے یہاں کا کعبہ۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ کچھ کرنے کے بعد امامت نو انسانی میسر آ جاتی ہے کہ نہیں اس کام کو؟ یا الٹا کے اس کو کہوں کہ یہ کچھ کاری ہو سکتی ہے کون جو نو انسانی کی لیڈرشپ کی حامل ہو، ورنہ دعا دے صدیوں پہ کون کتے کے اندر۔ لیکن کیوں یہ انسانیت آئے گی ان کے پیچھے؟ دھاندلی سے نہیں۔